السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی، معمولات زندگی اور اپنی جملہ اعمال، افعال، حرکات، سکنات، معاملات، روابط تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، تقوی کے مطابق نظام زندگی استوار کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے تقوی کو حفاظتی تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور یہ یقینی تحفظ ہے حیات انسان کا، لیکن مشروط اس بات سے ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے عزم سے اس تدبیر کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، عمل کرے۔ کتابوں میں تدبیر کا ہونا انسان کے لیے سود مند نہیں ہے، زبانوں پر، تقریروں میں اور باتوں میں اگر تدبیر کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے، انسان محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک یہ تدبیر عمل میں نہ آئے۔ اور اتفاقاً اس تدبیر کا کوئی پہلو زبانی نہیں ہے، سب عملی ہے، قولی نہیں ہے کہ اس کا کثرت سے ورد کریں، کثرت سے تذکرہ کریں، یا اتنے اذکار سے انسان باتقویٰ ہو جاتا ہے، اتنی دفعہ کوئی لفظ، کلمہ یا آیت پڑھنے سے انسان تقویٰ کے مقام پر فائز نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ عمل ہے، ایک عملی تدبیر ہے، ایک عملی حکمت ہے جس کو انسان اپنی زندگی کی جزیات میں نافذ کرے تو باتقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں تعلیم تقویٰ، تبلیغ تقویٰ، ترویج تقویٰ اور ترغیب تقویٰ کا اہتمام فرمایا ہے، وہیں پر تقویٰ کے لیے بعض ایسے مواقع بھی انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں جن میں آسان ہوتا ہے، انسان جن خصوصیات کا مالک ہے، جس طرح کی ذات ہے انسان کی، جس طرح کا نفس ہے انسان کا، جس طرح کا جسم ہے انسان کا، اور جس طرح کے تقاضے ہیں انسان کے اندر، رجحانات ہیں انسان کے اندر، شوق ہیں، جس طرح کے خواہشات ہیں انسان کی اور تمایلات ہیں، ان سب کی روشنی میں انسان کے لیے تقویٰ بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ آسان تدبیر بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ جب تقویٰ پذیر انسان آمادہ نہ ہو، اس کا نفس، اس کی روح، اس کا ذہن، اس کا جسم آمادہ نہ ہو جب اس تدبیر کو اپنانے کے لیے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری حفاظت کے لیے کوئی تدبیر بنائی جاتی ہے سرکاری طور پر یا علاقائی طور پر، تو اس پر ہمارے لیے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو سرکاری طور پر تدبیر حفاظت کی بتائی جاتی ہے وبا سے بچنے کے لیے، لیکن اس تدبیر پر عمل دشوار ہوتا ہے لوگوں کے لیے،
بعض ضرورتوں کی وجہ سے اور بعض غیر ضروری طور پر بھی عادتوں کی وجہ سے اس تدبیر کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو غیر محفوظ بنا دیتے ہیں۔ انسان کے نفس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر غیر محفوظ زندگی کا رجحان پایا جاتا ہے، جس کو فسق و فجور کہتے ہیں، کہ بارہا فسق و فجور جس کا قرآن کریم نے کثرت سے ذکر کیا ہے، انسانی حالت ہے جو طاری ہو جاتی ہے انسان پر جب وہ اس حفاظتی دائرے سے یا اللہ کے منشور سے، بندگی کے منشور سے، اطاعت کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ فسق بھی حد پھاڑ کر، حد چیر کر، حد توڑ کر باہر آنا ہوتا ہے، اور فجور بھی حد توڑ کر باہر آنا ہے۔ فسق و فجور دونوں طرز زندگی ہیں، ایسی زندگی جو حدود سے باہر آ کر بسر کی جائے، جیسا اس کا لغوی مبنا ذکر کیا تھا کہ کھجور جب اپنی اس حد کو توڑ کر، اپنی تہ کو توڑ کر باہر آ جاتی ہے، اس کو فسق یا فجور کہتے ہیں۔ فسقۂ تمر و فجرت و تمر، اس کو اپنی حد سے باہر آنے کو کہتے ہیں۔ انسان جب مقررہ حدود سے باہر آتا ہے تو فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں یہ اختیار رکھا ہے تاکہ انسان رہے، دیگر مخلوقات کو یہ اختیار نہیں دیا، یہ دو راہا ان کے اندر نہیں رکھا، یا یہ تضاد ان کے اندر نہیں ہے، یہ مارکا، یہ نبرد باقی موجودات میں نہیں ہیں، وہ یک پہلو ہیں، یک طرفہ ہیں، ان کے اندر ایک ہی فطرت یا ایک ہی طبیعت ہے، لیکن انسان کے اندر دو پہلو رجحان ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسان جو اللہ نے خلق کیا، انسان کو عطا کیا ہے، اور اس کا تسویہ، اس کا توازن، اس کا تعادل، اس کا تناسب بہت ہی تناسب کے ساتھ کیا ہے۔ قسم اللہ کی ذات نے کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی قسم نفس کی اور قسم اس کے تعادل اور اس کے تسویہ اور اس کے تناسب کی۔ علمہا فجورہا و تقواہا، فجور اور تقوی دونوں انسان کے اندر، فالہمہا فجورہا و تقواہا، الہام کیا ہے اللہ نے۔ الہام کسی موجود کو ایک غیر محسوس طریقے سے کسی شے سے آگاہ کر دینا یا اس کے اندر کوئی رجحان پیدا کرنا غیر محسوس طور پر، اسے الہام کہتے ہیں۔ محسوس طریقوں سے اگر ہو تو یہ اعلام ہے، اور اگر غیر محسوس طریقوں سے ہو تو یہ الہام ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی و فجور دونوں ملہم ہیں، انسان دونوں کا ملہم ہے، دونوں اس کے اندر غیر محسوس طور پر موجود ہیں۔ اور یہ فجور یعنی باہر، حد سے باہر آنا، زیادہ تقوی شکن خصوصیت ہے انسان کی، چونکہ اندر ان سے رجحان ہے باہر آنے کا، فجور کا، اور یہ فجر و فجور، حدیں توڑنا اور حدود پھلانگنا، حفاظتی تدبیر کو انسان میں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے فجور کی زندگی کا، فسق کی زندگی کا، آزاد زندگی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، حدوں سے باہر اور حدیں توڑ کر زندگی گزارتا ہے جب انسان، وہ انسان جب عادی ہو جاتا ہے، معتاد ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اور دشوار ہو جاتا ہے تقوی۔ ایسی صورت میں کہ جب انسان کے اندر بھی رجحان ہے فجور کی طرف اور تقوی کی طرف بھی ہے، لیکن یہ تضاد، یہ ٹکراؤ انسان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے تقوی کی تدبیر کے لیے، اور اس کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں، عوامل مہیا کیے ہیں تاکہ تقوی آسان ہو جائے انسان کے لیے۔ یعنی انسان کو فجور کے لیے انسان کو خود سب کچھ کرنا ہوگا،
اللہ کی طرف سے اہتمام نہیں ہوا، انتظام نہیں ہوا فسق و فجور کے لیے، صرف انسان کا اندرونی رجحان ہے، اور وہی اندرونی رجحان انسان کو فاسق و فاجر بنا دیتا ہے۔ لیکن تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اندر انسان کے رجحان پیدا کیا ہے، الہام کیا ہے، تقویٰ باہر بھی اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، عوامل ایسے مقرر کیے ہیں جو انسان کو گھیر کے تقویٰ کی طرف لاتے ہیں، جو انسان کو پابند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے اوقات مقرر کیے ہیں جن میں انسان کے لیے تقویٰ کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ و سب سے مؤثر موقع وہی ہے جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے میسر ہے، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس ماہ میں تمام اہتمام انسان کے تقویٰ کے لیے انجام دیا گیا ہے، تمام انتظام کر دیا گیا ہے کہ ایک انسان اگر خواہاں ہو تقویٰ کا ارادہ کرے، اس کے لیے اس سے زیادہ آمادگی اور اس سے زیادہ سہولت اور آسانی ناممکن ہے جتنی ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ ہرچند آج پاکستان کے افق کے مطابق رمضان کا پہلا دن نہیں ہے، لیکن خوب آغاز ہے، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ماہ مبارک کا آغاز، اس سال کا ماہ مبارک آغاز ہو رہا ہے۔ یہی غنیمت فرصت ہے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے۔ اس سال کی ایک خصوصیت یہ ہے، البتہ انسان ہمیشہ ہی آفات میں گرا ہوا ہوتا ہے، بلایا میں گرا ہوا ہوتا ہے، تقویٰ کی ضرورت ہی اسی وجہ سے ہے کہ انسان آفات کے حصار میں ہے، آفات کے نرغے میں ہے، آفات نے گھیرا ہوا ہے انسان کو۔ ان آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی تدبیر رکھی ہے۔ اگر آفات نہ ہوں، بلایا نہ ہوں، خطرات نہ ہوں، مہالک نہ ہوں، جہاں انسان ہلاکت کی جگہ نہ ہوں، تو تقویٰ کی حفاظتی تدبیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو خطرے میں نہیں ہیں ان کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، وہ امور جو خطرے میں نہیں ہیں ان کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ حفاظت اسی کو چاہیے ہوتی ہے جیسے ضائع ہونے کا، جیسے ٹوٹنے کا، یا جیسے خراب ہونے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ چونکہ انسان آفات میں گرا ہوا ہے اور گھرا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو تقویٰ کی ضرورت ہے۔ تو آفات بہانہ نہ بنے کہ انسان تقویٰ کو ترک کر دے۔ اس سال خصوصیت کے ساتھ ایک آفت جس کو عمدن، ارادتاً، اختیاراً اور منصوبے کے ساتھ باقاعدہ انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اور انسانی زندگی کو شدید متاثر کیا گیا ہے، پوری بشریت کو ایک لحاظ سے اس آفت کے خوف میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ وبا ہے کرونا کے نام سے، اور جس کے اثرات پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آفت اور بلا اور مصیبت کے عالم میں ماہ مبارک رمضان بھی آیا ہے۔ خوبچے بسا انسان اس مشکل میں جو پڑا ہوا ہے تو بہانہ کر لے ماہ مبارک رمضان اور اس کے تقاضے اور آداب اور فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کو ترک کرنے کا یا اس سے لاپرواہی کا، چونکہ خوفزدہ انسان مفلوج انسان ہوتا ہے۔ بہانہ نہ بن جائے کہ کرونا ہے، وبا ہے، لاک ڈاؤن ہے، پابندیاں ہیں، ناکے لگے ہوئے ہیں، روزگار نہیں ہے اور درآمد نہیں ہے، انکم نہیں ہے، راشن نہیں ہے، ادارے بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، تو اس کا مطلب کہ ماہ مبارک رمضان بھی اس خوف کے عالم میں خوف کی نظر ہو جائے۔ بلکہ شاید ماہ مبارک رمضان ہی وہ راہ حل ہو اس مصیبت سے نجات کے لیے، مومنین اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں، چونکہ غیر مومن معتقد نہیں ہیں، مومنین ماہ مبارک رمضان پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے قائل ہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتے ہیں۔
لیکن مومنین جو اہتمام کریں غیر مومنین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس خوف کی فضا میں اور ان مشکلات میں اور اس لاک ڈاؤن میں بندش میں ماہ مبارک رمضان بھی اس کی نظر ہو جائے، جس طرح بہت ساری اور چیزیں اس کی نظر ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بلکہ یہ حفاظتی تدبیر کے اپنانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینہ خصوصی عنایت کے ساتھ مقرر کیا ہے، اور اس ماہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی اہتمام کیا ہے انسان کی ہدایت کا، انسان کی رشد کا، انسان کے شعور کا اور انسان کی روح کی پرورش کا اہتمام کیا ہے، ساتھ ہی حق تعالیٰ نے انسان کے تقویٰ کے لیے اور تقویٰ میں سہولت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ مجموعی طور پر جو ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی پہچان ہے اور علامت ہے ماہ رمضان کی شناختی پہچان، وہ نزول قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے ہم سب کے لیے، وہ صیام ہے، روزہ ہے اس ماہ کا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب مومنین کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کے مرتبہ پہ فائز ہو چکے ہو، تمہارے اوپر اللہ نے روزہ مقرر کر دیا، صیام مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ صرف تم ہی پر نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے سابقہ، تم سے پہلے آنے والوں کے لیے روزہ اللہ نے مقرر کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم با تقویٰ ہو جاؤ۔ تمہیں تقویٰ اپنانے کے لیے، تقویٰ کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ آپ کے لیے رمضان میں قرآن کے نزول کے مہینے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی مقرر کیا ہے، اور روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ اور صرف روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات میں بھی اور روایات میں بالخصوص اس اہتمام کا ذکر ہے جو ماہ مبارک رمضان کی صورت میں اللہ نے فرمایا ہے، جس میں جامع ترین ایک بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نورانی ہے بنام خطبہ شعبانیہ۔ ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو خطاب کیا اور انہیں یہ فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، اے لوگو تمہاری طرف رخ کیا ہے اللہ کے سب سے بڑے مہینے نے، شہر اللہ نے۔ ایک تو یہ نسبت ہی اکبر نہ بھی ہو تو یہ نسبت ہی کافی ہے کہ تمہاری طرف رخ کیا ہے ماہ خدا نے، شہر اللہ نے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کیا ہے۔ اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں، اور استقبال اس رخ کو قبول کرنے کو کہتے ہیں، اس رخ کی پذیرائی کو کہتے ہیں۔ اردو میں استقبال تو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، اقبال کم استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں استقبال ہوتا ہے تو پہلے اقبال ہوتا ہے، پھر استقبال ہوتا ہے، یعنی پہلے کوئی رخ کرتا ہے آپ کی طرف، پھر آپ اس کے رخ کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ گنجائش نکالتے ہیں کہ آئے، جو آ رہا ہے ہم آغوش باز کرتے ہیں، دامن اس کے لیے مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ آئے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اور اس کی لیے
نظر آتا ہے اہتمام کہ کسی کی آمد کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے آمد کو ہم اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، شہر اللہ نے تو رخ کر لیا ہے تمہاری طرف، اب تم نے رخ کرنا ہے شہر اللہ کی طرف۔ یعنی دوسرا اس کا لازمہ یہ ہے کہ فاستقبلوا الیہا، اب تم بھی اس کی طرف رخ کرو، اپنا رخ اس ماہ کی طرف کر لو، چونکہ ہمارا رخ، ہماری شخصیت کا رخ، ہماری زندگی کا رخ، ہمارے معاملات کا رخ، ہمارے روزمرہ کا رخ، ہماری ترجیحات کا رخ، ہماری منصوبہ بندی کا رخ، ہماری حکمت عملی کا رخ، یہ اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کی ماہ کی طرف بھی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنا رخ موڑنا ہوگا۔ ماہ رمضان آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ انسان بھی اپنا رخ اللہ کی جانب کر لے اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کی طرف کر لے اور اس کی طرف اپنا رخ پھیر کر اس سے استفادہ کرے جو کچھ یہ آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی برکات ذکر فرمائی ہیں کہ یہ خالی ہاتھ یہ مہمان نہیں آ رہا ہے، یہ پر دامن کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ایک غنی مہینہ ہے جس کے اندر تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ شہر اللہ الاکبر قد اقبل الیکم کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بالرحمت والمغفرت والبرکہ، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر تمہارے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس ماہ کی خصوصیات حضور نے ذکر فرمائی ہیں کہ پہلے بعض مناسبتوں سے اس کا تفصیلی بحث ہو چکی ہے، اور اسی مدفن میں قبرستان میں مدفون ہے یہ خطبہ، تفسیر ہو چکا ہے، مفصل تفسیر ہے اس کی، اور ظاہراً قم مقدسہ میں ہوئی تھی، وہاں کے قیام کے دوران تھی، اور ابھی معلوم نہیں شاید متاب قبرستان میں بھی گل سڑ گیا ہوگا، چونکہ عموماً مردے ہڈیاں بھی نہیں رہتی ان کی، اب معلوم نہیں اس کی باقی ہیں یا نہیں، تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح کتابوں میں تھا یہ خطبہ لیکن مومنین کے دلوں میں نہیں تھا۔ قرآن کے مخاطبین کتابیں نہیں ہیں، قرآن کے مخاطبین مومنین کے قلوب ہیں، اور نزول قرآن دل میں ہوتا ہے، لائبریری میں نہیں ہوتا، مدرسے میں قرآن نازل نہیں ہوتا، مسجد میں بھی قرآن نازل نہیں ہوتا، یہ بے جان عمارتیں ہیں۔ قرآن نازل ہوتا ہے انسان کے دل پر، تنہا ظرف جو قرآن کو قبول کر سکتا ہے اور پذیرش قرآن کے لیے بنایا گیا ہے وہ دل ہے انسان کا، دل کو تیار کرنا ہے، یہ قرآن دلوں میں آئے اور یہ نورانیت بھی دلوں میں آئے، اور ہمارے دل تیار ہوں قرآن کریم کے استقبال کے لیے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ اس ماہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انسان کے قلوب خود ہی نرم ہو جاتے ہیں، فصل بہار کی طرح، جیسے موسم بہار میں زمین غیر محسوس طور پر آمادہ ہوتی ہے اگانے کے لیے، سبزہ اگانے کے لیے، کھیت اگانے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں دل انسان کے غیر محسوس طور پر آمادہ ہوتے ہیں۔ فقط جس طرح بہار بھی آ جائے تو بنجر زمینوں پہ کچھ نہیں اگتا، سنگلاخ زمینوں میں کچھ نہیں اگتا، دلدلی زمینوں میں کچھ بھی نہیں اگتا۔ دلدل کے لیے ایک ہی موسم ہوتا ہے، نہ اس پہ بہار آتی ہے، نہ اس پہ گرما نہ سرما، ایک ہی حالت دلدل کی رہتی ہے کہ ایسا گندا کالا بدبودار کیچڑ کہ جس کے اندر جو کچھ ڈالو وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دلدل انسان کی شخصیت کا بھی بن جاتی ہے، یعنی اس کالے گندے کیچڑ کی طرح انسان ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز بھی جائے غرق ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ ہدایت ہو تو بھی فنا ہو جاتی ہے، علم ہو تو بھی وہ اس کے اندر غرق ہو کے ڈوب جاتا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ واعظ ہو، نصیحت ہو، موعظہ ہو،
کچھ بھی ہو، عبرت ہو، ابشار ہو، انذار ہو، سب بے اثر۔ انسان سنگ دل پر، انسان نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر، یہ نازک کلام اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ یہ دلدل ہونے کی علامت ہے یا سنگلاخ ہونے کی علامت ہے، سخت دلی کی علامت ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، کل حجارہ او اشد و قسوتاً، پتھر بن گئے تمہارے دل، ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، فہی کل حجارہ، پتھر ہو گئے، چٹان کی طرح ہو گئے، او اشد و قسوتاً، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ چٹان کے اوپر ماہ رمضان آئے، بہار آئے، چٹان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، چٹان کی خزاں ہی ہوتی ہے۔ ہر موسم میں جب زمین سبز ہوتی ہے، چٹانیں اس وقت بھی اپنی ہی حالت میں باقی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بہت اگر تبدیلی آئے تو کائی جم جاتی ہے، ان کے اندر ایک طے ایسی کچرے کی جم جاتی ہے جو موسم کے لحاظ سے، لیکن رشت نہیں ہوتی، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، انبات نہیں ہوتا، اس کی پرورش نہیں ہوتی، بیج کوئی بھی چٹان میں نہیں جاتا۔ ایسے نفوس، ایسے دل ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے جو گندے کیچڑ کی طرح، دلدل کی طرح ہیں اور جو چٹان کی طرح ہیں، ان پر ماہ رمضان آتا ہے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ دل نرم ہو گیا ہے، لیکن خصوصاً مومنین کے لیے یہ لطف ہے اللہ کا، اور یہ علامت ہے ایک انسان اپنے اندر دیکھے کہ ماہ مبارک رمضان جب آیا ہے تو قلبی کیفیت بہتر ہے، اب انسان اپنے اندر یہ نرمی دل محسوس کرتا ہے، دل نرم ہو، اس نرم دل کے اندر ہی کوئی چیز اترتی ہے، ہدایت اترتی ہے۔ دل کی نرمی اور جسم کی نرمی میں فرق ہے، نرم جسم اور خصوصیت رکھتا ہے اور نرم دل علیحدہ خصوصیت رکھتا ہے۔ جسم انسان کا ہوتا ہے، بعض انسانوں کے جسم سخت ہیں، بعض انسانوں کے جسم نرم ہیں۔ نرمی جہاں بھی ہو، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پذیرش ہوتی ہے، نرمی میں قابلیت ہوتی ہے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ جتنی لکڑی سخت ہوگی اس میں میخ اتارنا مشکل ہوتا ہے، لکڑی جتنی نرم ہوگی اس میں میخ اتارنا آسان ہوتا ہے۔ دیوار سخت ہوگی اس میں کوئی چیز نہیں اترتی، لیکن دیوار نرم ہو اس میں ہر چیز انسان اتار سکتا ہے۔ اسی طرح نرم دل میں ہدایت جاتی ہے، نرم دل میں تقوی آتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان دل کی نرمی کے لیے ایک بہار ہے، دل کی نرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے۔ خصوصاً روزہ، اس کے اندر جو واجب ادب ہے اور واجب فریضہ ہے۔ اصل شناخت ماہ مبارک رمضان کی قرآن کا نزول و ہدایت ہے کہ دل اس کے لیے تیار ہو، اور قرآن کے لیے بھی چونکہ شرط ہے کہ ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے لیکن با تقوی کے لیے ہے، تقوی آئے گا تو قرآن بھی دل میں آئے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس نرم دل میں پھر انسان کے قرآن اترتا ہے۔ اسی قرآن کے اترنے کے لیے اور دل کی نرمی کے لیے ایک ادب روزہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھیں آپ، اس کا عنوان صیام رکھا گیا ہے، صوم صاد کے ساتھ، عربی زبان میں صاد واو میم، صوم، صیام۔ یہ مادہ یا یہ لفظ صوم کا، یہ بھی روزے کی حقیقت کو سمجھنے میں اہم خصوصیت رکھتا ہے۔ عموماً ہم روزہ نہ کھانے اور نہ پینے کو کہتے ہیں، نیت کر کے انسان سحری سے افطار تک، مغرب تک کچھ نہ کھائے پیے، اس کو روزہ کہتے ہیں ہم، کہ روزے کی ایک خصوصیت کا نام ہے۔ صوم اصل میں لغت میں، چونکہ قرآن کریم نے روزہ کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا ہے، صوم رکنے کو کہتے ہیں، ٹھہر جانا، رک جانا، وہ چیز جس کی طبیعت میں رکنا نہ ہو، چلنا ہو یا آگے بڑھنا ہو،
اس کا رک جانا صوم کہلاتا ہے. چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ان کی مزاج میں رکنا ہوتا ہے کہ ٹھہری رہیں، ایک جگہ جمی رہیں، جیسے پتھر ہیں، مٹی ہے، خاک ہے. ان کی طبیعت میں روانی نہیں ہے کہ یہ بہتی رہیں. پانی کی طبیعت میں روانی ہے، سیلان ہے، میعان ہے پانی کی طبیعت میں. طبع الماء یہ ہے کہ وہ بہے، وہ رکتا نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے ارد گرد دیوار بنانا پڑتی ہے، رکاوٹ کھڑا کرنا پڑتی ہے تاکہ یہ روان مزاج کی شے ٹھہر جائے، رک جائے ایک جگہ پر. اسی طرح اور جاندار ہیں جن کے اندر تحرک ہے، حرکت کر سکتے ہیں جاندار. زیادہ تر جانداروں کے اندر تحرک ہے. اب کچھ ایسے جاندار ہیں، تحرک تو سب میں ہے، جو بھی جتنی زندہ چیزیں ہیں سب میں تحرک ہے. حتیٰ یہ درخت پودے جو ہمیں ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے نظر آتے ہیں یہ حرکت میں ہیں، تغیر میں ہیں. بلکہ علماء ہستی شناس، یہ بھی علماء کی ایک قسم ہے جو پاکستان میں نہیں پائی جاتی. علامہ اقبال اسی قسم کے علماء میں سے تھے. اگر ہم اپنی سرزمین پہ عالم معرفی کریں ہستی شناس تو وہ علامہ اقبال ہیں. انہی کا یہ فرمانا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو حاصل ہے اس زمانے میں. تغیر، تبدیلی کو ہی ثبات حاصل ہے. یعنی ایک چیز جو مسلسل ہے، ثابت ہے، ہمیشہ ہے، وہ تغیر ہے، وہ حرکت ہے، تحول ہے، تبدیلی ہے. باقی ہر چیز، کسی میں آپ ثبات نہیں دیکھیں گے، ساری چیزیں تغیر میں ہیں. اور یہ بات جو علامہ اقبال نے بیان کی ہے اشارے میں، اور بہت ہی ایک قسم کا گنگ اشارہ کیا ہے اس کی طرف، بہت ہی کہیں کہ ایسا مجمل اشارہ، مبہم اشارہ، جس اشارے کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے اور ہوئی بھی نہیں. ظاہر ہے علامہ کے کلام کی اقبالیات کے مفسرین بھی اس اشارے کو کھولنے میں موفق نہیں ہیں. وہ تو خیر کسی چیز کو نہیں کھول پائے، لیکن یہ بہت دقیق اشارہ تھا. اصل میں یہ بات جو علامہ اقبال نے بیان فرمائی ہے، یہ دیگر بڑے مجتہد، علامہ اقبال طالب علم تھے اس فن کے اور اس علم کے، لیکن جو استاد ہے اس فن کا، ملا صدر الدین شیرازی، صدر المتعلہین، وہ ہستی شناس عالم جس نے ہستی کی تہ تک، باریکی تک، گہرائی تک رسائی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عنایت کی تھی. انہوں نے نظام ہستی میں علماء ہستی شناس یا علماء کائنات شناس، علماء ارض و سما، جو ان تمام کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ کے نظام تقویم کی معرفت رکھتے ہیں. چونکہ کچھ علماء ہوتے ہیں نا جنہیں ایک شعبہ، کسی چیز کا ایک شعبہ، جیسے ڈاکٹر ہیں بہت حاذق، بڑے مفید کارآمد، لیکن صرف آنکھ کے طبیب ہیں. کان خراب ہو جائے انہیں کوئی خبر نہیں ہے، کان کے بارے میں وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں کہ ہمیں کان کی کوئی معرفت نہیں ہے. کان کی بیماریاں، کان کے، یہ کان، ناک، گلا علیحدہ ہیں. البتہ یہ قدیم طب میں ایک چیزیں تھیں، کان، ناک، گلا ایک علم سمجھا جاتا تھا. آج علیحدہ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک ہی ہیں ابھی تک، کان، ناک، گلا. دنیا میں علیحدہ ہو چکے ہیں. گلا ایک الگ علم بن چکا ہے، گلے کی بیماریاں. ناک الگ علم بن چکا ہے، کان الگ. لیکن آنکھ ایک عضو ہے چھوٹا سا انسان کے بدن میں، اور ایک ڈاکٹر فقط اس عضو کا ماہر ہے. باقی بدن سے یہ عضو جس فریم میں لگا ہوا ہے اس کا ماہر نہیں ہے، ہڈیوں کا ماہر نہیں ہے، کھوپڑی کا ماہر نہیں ہے، مغز کا ماہر نہیں ہے، حرام مغز کا ماہر نہیں ہے، باقی گردے کا ماہر نہیں ہے، دل کا ماہر نہیں ہے، کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہے، ہاضمے کا، معدے کا، صرف آنکھ کا اس کو پتہ ہے. یہی حال علماء دیگر علوم میں ہے. مثلا جو علماء شریعت ہیں،
فقہا، علم فقہ کے جو فقہا ہیں، نہ دین کے قرآن کے فقہا. قرآن کے فقہا جنہیں تمام نظام ہستی کا علم ہے، جنہیں تمام دین کا علم ہے، لیکن اصطلاحی علماء فقہا جنہیں فقہ کا علم ہے. فقہ یعنی قرآن کریم کی 500 آیات کا جن کو علم ہے. کل قرآن میں سے 500 آیات ہیں، آیات الاحکام، حرام حلال جائز ناجائز واجب مکروہ مستحب کے بارے میں ساری ملائیں آیات تکرار، جیسے زکوٰۃ کی آیات تکرار ہیں، نماز کی آیات مکرر ہیں، تکرار ہوئی ہیں، اور بہت سارے احکام کی آیات تکرار ہوئی ہیں. وہ تکرارات ملائیں تو 500 آیات ہیں. شریعت ساری ٹوٹل قرآن میں 500 ہے، 500 آیات. اور ویسے ایک سنا سنایا سوشل میڈیا کا عدد قرآن کا آپ کے ذہن میں ہے، مومنین تصحیح بھی کی ہے، لیکن ابھی ذہنوں میں وہی ہے کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ 6666. بارہا کہا ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے یہ 6666. یہ کسی پنڈت نے بھی میرے خیال میں نہیں گنی ہوگی کہ 6666 نکلیں. نہ شیعہ کے نزدیک 6666 ہے، نہ سنی کے نزدیک. قرآن کی آیات اتنی نہیں ہیں. کتنی ہیں وہ آپ خود گنیں. ماہ قرآن ہے، پڑھا نہیں جاتا تو ایک دفعہ گن ہی لیں کتنی ہیں یہ، تو یہ بھی ایک استفادہ ہو جائے گا انس قرآن سے. ان میں سے 6000 سے اوپر ہی ہیں. ان میں سے قرآن کریم کی 6000 سے زیادہ کی آیات میں 500 آیات فقط شریعت ہے. باقی کیا ہے قرآن؟ یہ ہدن للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس. یہ کتاب مبین، یہ قرآن، یہ 6000 سے زیادہ کی آیات. یہ باقی کیا ہیں؟ 500 تو شریعت ہے، باقی کیا ہیں؟ وہ بھی ہدایت ہے. یہ جو علماء ہیں ہستی شناس، یہ ان باقی 6000 آیات کو بھی سمجھتے ہیں، ان 500 کو بھی سمجھتے ہیں، اور باقی 6000 کو بھی 5500 کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے کھاتے میں یہی ہے کہ آپ نے صرف 500 والے کو ماننا ہے. 500 والا آپ کا مرشد ہے، 500 والا آپ کا مرجع ہے، 500 والا آپ کا رہنما ہے، 500 والا آپ کا رہبر ہے، مفتی ہے. باقی جس کو پوری 6000 پتہ ہیں یا 6236 جس کو ساری پتہ ہیں، وہ اسے نہیں پوچھنا، وہ چونکہ وہ فیلسوف ہے، اسے نہیں آپ نے چھیڑنا. یہ علماء جو ہستی شناس ہیں، انہوں نے نظام ہستی میں، نظام ہستی کے ہر شے میں، ہر ذرے میں جو راز دیکھا ہے جا کر، وہ یہی تغیر ہے، اور دلیل سے ثابت کیا ہے، جو علامہ اقبال نے اشارتاً بیان کیا اور بہت ہی گنگ اشارہ کیا ہے، مجمل مبہم، وہ انہوں نے کھول کے وضاحت سے فصاحت سے ذکر کیا ہے کہ یہ سب کچھ حالت تغیر میں ہے، ثابت نہیں ہے. تغیر کئی طرح کا ہے. تغیر ظاہری ہے، جسمانی ہے، مکانی ہے، زمانی ہے. تغیر مختلف اس کی اقسام ہیں تبدیلی کی. ہر چیز جو تغیر میں ہے وہ در حقیقت تغیر رشد کی صورت میں ہے. لیکن یہ ذرا آگے علمی بات ہے. آپ ماہ مبارک رمضان میں روزہ کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. روزہ سیام کو کہتے ہیں. سیام رکنا، ٹھہر جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، اس چیز کا جس کی طبیعی حالت روانی ہو، جس نے بدلنا ہے، آگے جانا ہے، حرکت کرنی ہے، اس کے اندر جب ٹھہراؤ آ جائے اس کو سیام کہتے ہیں. ٹھہری ہوئی چیز ٹھہری رہے، یہ صوم نہیں ہے. جیسے پتھر بظاہر ہمیں رکا ہوا لگتا ہے، اور پتھر رکا رہے تو یہ صوم کی حالت میں نہیں ہے. پانی اگر رک جائے تو یہ صوم ہے. پانی، یہ لغت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، فقہ میں نہ، لغت میں. لغت کے لحاظ سے پانی کو روک لینا یہ صوم ہے، یا ہوا کا رک جانا یہ صوم ہے، یا حیوان جو چل رہا ہے اس کا ٹھہر جانا، رک جانا، یہ
صوم ہے، سیام ہے، رک جانا. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت قرار دی ہے، بندگی کا ایک انداز مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. رک جانا، ٹھہر جانا، یہ بندگی کے اندر ایک اہم شق بنا دی ہے، ایک انداز بندگی کا رکھ دیا ہے، طرز بنا دی ہے بندگی کی، کہ انسان مومن، عبد خدا، بندہ خدا اللہ کے فرمان سے رک جائے، ٹھہر جائے. کس چیز میں ٹھہر جائے؟ وہ جو معمولاً کر گزرتا تھا، روزمرہ زندگی میں جو کام کر گزرتا تھا اس سے رک جائے، ٹھہر جائے. خوب کیوں ٹھہر جائے؟ یہ کام غلط ہے؟ نہ، ٹھیک ہے. غلط کام سے نہیں روکا گیا ماہ رمضان میں، غلط کام سے تو ہمیشہ روکا گیا ہے، رمضان ہو یا نہ ہو. رک جانا، کس سے رک جانا؟ درست کاموں سے رک جانا، ٹھیک کاموں سے رک جانا، بلکہ ضروری کاموں سے بھی رک جانا. کھانا غلط کام تو نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے. انسان کھاتا ہے جتنی انسان کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے، پانی پیتا ہے، کھانا بھی درست ہے، پینا بھی درست کام ہے، اسی سے رک جاؤ آپ. گناہ سے رکنا روزہ نہیں ہے، روزہ اس حرکت سے رکنا ہے جو معمولاً ٹھیک ہے، جائز ہے، بلکہ شاید ضروری بھی ہے. اسی ضروری ارتکاب سے، اسی ضروری عمل سے رک جاؤ، اجتناب کرو، آپ اپنے نفس کو روک لو. یہ روزہ ہے، صوم ہے. اب کیوں لیا گیا ہے؟ اس رک جانے میں کیا فائدہ ہے؟ رک جانے میں کیا خصوصیت ہے؟ رک جانے میں تقویٰ ہے، جو قرآن کریم نے نتیجہ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خوب اس رک جانے سے کیا فائدہ؟ اگر میں کھانا نہ کھاؤں، پانی نہ پیوں، کیا ہوگا؟ تقویٰ. تقویٰ کیا چیز ہے؟ حفاظتی تدبیر. تمہارے لیے اللہ نے ایک حفاظتی انتظام کیا ہوا تھا، حیات کے تحفظ کا، تمہاری زندگی کا ایک تحفظ کا نظام اللہ نے بنایا تھا، ایک سیکیورٹی پلان اللہ نے بنایا تھا، ایک ڈیفنس سسٹم اللہ نے تمہارا بنایا ہے، ایک مدافعاتی اللہ تعالیٰ نے بندوبست تمہارے لیے کیا ہے، اور وہ تم ہی کو نافذ کرنا ہے، اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے. وہ حفاظتی تدبیر جب اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہو، تمہیں دشواریاں پیش آتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں. کیا مشکلات ہیں؟ ان مشکلات میں یہی ہے کہ کبھی تمہیں بھوک لگ جاتی ہے، کبھی تمہیں پیاس لگ جاتی ہے. اور بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جب لاحق ہوتی ہے تو مٹتی نہیں ہے. بھوک یہ نہما، اور حدیث میں بھی ہے، یا حدیث لکھی ہوئی بھی ہے، جامعہ میں پڑھی ہوگی آپ نے، منہومان لا یشبعان، یا المنہومان لا یشبعان. تو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی بھی اشباع نہیں ہوتے. اشباع یعنی سیراب، کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا ان کا. دو بھوکے ایسے ہیں جن کی بھوک کبھی بھی نہیں مٹتی، ناممکن ہے مٹ جائے. کون سے دو بھوکے؟ ایک طالب العلم و طالب المال. علم کا بھوکا، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی. جب کہے مٹ گئی ہے تو سمجھو بیمار ہے. یہ جب فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو طالب علم کے بجائے صاحب علم سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی جہالت کا پہلا دن ہے، یہ اس کی بیماری کا آغاز ہو گیا ہے کہ اس کو طلب علم کی ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا مال، مال کی طلب جس کے اندر ہے اس کو دیں مال. وہ کتنا مال اس کو چاہیے؟ ابھی ایک رقم مبلغ آپ کو کہے گا کہ میرے پاس اتنا دے دیں تو میں کافی ہے میرے لیے. خوب آپ دے کے تجربہ کر لیں آپ اس کو. یہ کہتے ہیں 1 لاکھ دیں تو کافی ہے میرے لیے، آپ 1 لاکھ دیں.
پھر پوچھیں کہ کافی ہے یہ، کہتے ہیں نہیں کافی نہیں ہے، مزید چاہیے مجھے، اور آپ ساری دنیا کا مال بھی اس کو دے دیں پھر بھی کافی نہیں ہے۔ وہ ہے نا ایسے لوگ جن کے پاس اتنا مال ہے ان کے حساب و کتاب سے باہر ہے۔ قارون ان کے مقابلے میں طفل مکتب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قارون فقیر لگتا ہے ان کے مقابلے میں۔ آپ یہی جو ابھی پاکستان میں صادق اور امین حکومت کے جو امین امانت داروں کے جو نکلے ہیں اندر سے راز آٹا، جنہوں نے قوم کا، اور چینی اور بجلی، یہ تین ابھی سامنے آئے ہیں، ورنہ اندر داستان بڑی لمبی ہے، مفصل ہے۔ خوب ان کے پاس دولت ثروت کتنی ہے، قارون کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ یہی آپ کے وزراء اور آپ کے مشیر اور وزیر اور صادق و امین اور نجات دہندہ، ان کے پاس اتنا مال تھا لوٹنے سے پہلے، آٹا بحران کھڑا کرنے سے پہلے، چینی بلیک کرنے سے پہلے ان کے پاس اتنا مال تھا کہ ان کی کئی نسلیں بھی بغیر کچھ کیے کھاتی پیتی رہیں تو ختم نہیں ہونا تھا، لیکن ان کے اندر ہرس زیادہ تھی، یہ کبھی بھوک نہیں مرتی۔ اب آپ نے اگر کسی جگہ حفاظتی تدبیر کرنی ہے، حفاظتی تدبیر انسان کے اندر، انسان کے ارادے کے اندر قوت کے ذریعے سے نافذ ہوتی ہے۔ ہم نے جو چیز اپنے اوپر لاگو کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ایک قوت نافذہ چاہیے جو ہمارے اوپر اس کو ٹھونسے اور لاگو کرے، وہ ہے ارادہ۔ حاکمیت ارادے کی آپ کے اندر ہے، اور ارادہ ہی کمزور ترین پہلو ہوتا ہے ہمارا۔ ارادے بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ آپ کی نیتیں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، ارادے نہایت ضعیف ہوتے ہیں۔ ہم کتنی اچھی نیتیں کرتے ہیں، آپ خود اگر ڈائری بنا لیں نیتوں کی تو یقین جان لیں کہ نیتیں دیکھیں تو آپ مسجود ملائک لگتے ہیں، اتنی اعلیٰ اور پاکیزہ اور خوبصورت نیتیں ہیں آپ کی۔ لیکن ارادے دیکھیں تو انسان چونٹی سے بھی زیادہ کمزور اور ضعیف۔ قرآن نے ضعف کی مثال مکھی کی دی ہے، مکھی سے بھی زیادہ انسان ضعیف ہوتا ہے اگر انسان کا ارادہ دیکھیں کہ کسی چیز کو عملی نہیں کر پاتا۔ جب تقویٰ کو ہم نے اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے، حفاظتی انتظام کرنا ہے، اللہ کی تدبیر کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کے لیے وہ جو نافذہ پاور ہے وہ ارادہ ہے آپ کا۔ ارادہ کیسے انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے، قوت پکڑتا ہے، تقویت پکڑتا ہے؟ ارتکاب سے ارادے نہیں بڑھتے، ارادہ جتنا انسان کا رکنے سے، ٹھہرنے سے مضبوط ہوتا ہے، اتنا ارتکاب سے مضبوط نہیں ہوتا۔ مثلا ایک انسان ہے جو کچھ کر سکتا ہے، اگر اسے کہیں کہ یہ کام کر دو، وہ کام کرنا اس کے لیے دشوار ہو بھی تو بھی کر لیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے اور اسے کہیں کہ نہ کرو، رک جاؤ، یہ رہنے دو آپ۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر اور آپ کے ذہن میں منہ میں کوئی بات آئی ہے اور آپ کو کہا جائے کہ نہ کرو یہ بات، درست بات ہے، سچی بات ہے، حقیقت ہے جو آپ کرنے والے جا رہے ہیں، لیکن نہ کرو یہ بات، یہاں مناسب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، نہ کرو یہ بات۔ بات کرنے میں زیادہ زور لگتا ہے یا بات روکنے میں زیادہ زور لگتا ہے؟ تجربہ کیا ہوا ہے نا آپ نے؟ بعض لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر چپ رہا، تھوڑی دیر منہ بند رکھ، تھوڑی دیر تالو سے لگا زبان، لیکن نہیں لگتی، وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ بس زبان اگر اسے کہیں بولو، اس کا اتنا زیادہ توانائی نہیں چاہیے اس کو، نہ بولو، چپ رہو، اس پہ بہت طاقت چاہیے۔ بعض اوقات اس رکنے سے، وہ چیزیں جو ہماری عادتیں ہیں، جو معمول ہیں، ان معمولات سے رک جاؤ، یہ روزہ ہے۔ معمولات سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کیوں ٹھہر جاؤ؟ چونکہ آپ کے رب نے کہا ہے، آپ کے الہ نے کہا ہے، آپ کے مالک نے کہا ہے، آپ کے پروردگار نے کہا ہے۔
خود پروردگار کو ہمارے چپ رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ خود پروردگار خود بولنا چاہتا ہے، ہمیں کہے چپ رہو تو خود بولیں گے؟ نہ، وہ بھی نہیں بولیں گے، بس چپ رہو۔ کوئی اور بولے گا؟ نہ، کسی نے نہیں بولنا، سب چپ رہو۔ نہ کھاؤ، یہ کدھر کسی کو دینا ہے یہ راشن؟ نہ، کسی کو نہیں دینا، ادھر ہی رہے گا، تمہارے پاس ہی رہے گا، تمہارے گھر میں رہے گا، تمہارے صندوق میں رہے گا، تمہارے کچن میں رہے گا۔ نہ کھاؤ اس کو، نہ پیو اس کو، نہ بولو اس کو، نہ دیکھو۔ روکنا مشکل ہے۔ مثلا نگاہ زبان سے بھی زیادہ، ایک تو انسان کی زبان ہے نا بہت بے قابو، بولنا آسان ترین کام ہے اور رکنا مشکل ترین کام ہے۔ زبان کو لگام دینا دنیا کا دشوار ترین کام ہے۔ نہیں مانتے ہو؟ تجربہ کرو، اسی مہینے میں زبان کو لگام دے لو، کوئی ایسی لاغو بات نہ کرو۔ وہ موضوع نماز جمعہ کے متعلق جو شہید ثانی کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ شروع کریں گے جلدی اس کو، یہ حالات کی وجہ سے کچھ اس میں وقفہ آ گیا ہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ نماز جمعہ میں خطبہ، خطیب جمعہ، امام جمعہ پر خطبہ یعنی بولنا، اور معمومین نمازیوں کے اوپر ہے انصات، سننا۔ اور اس میں عجیب احکام ہے، اس میں یہ کہ اگر کسی نے چوں بھی کی، اتنی سرزنش کی گئی ہے خطبہ جمعہ کے دوران، کسی نے اگر کوئی معمولی بات بھی کی، سخت ترین سرزنش اس کی گئی ہے، لغو کہا گیا ہے کہ یہ لغو بولے۔ بلکہ بعض کو تو حضور نے کہا کہ جو جا کے زہر پڑھو، تم یہ جو خطبے میں بول پڑے ہو جا کے زہر پڑھو، فائدہ نہیں ہے تمہارا۔ چپ رہنا، خاموش رہنا، سننا، بولنے سے زیادہ طاقت اس کے اندر لگتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے نگاہ، آنکھ کھولنا اور دیکھنا آسان ہے، آنکھ بند کرنا اور گرانا بہت مشکل ہے۔ یہ شٹر دنیا کا سب سے ہلکا کم وزن شٹر آنکھ کا ہے۔ بھاری بھاری ہے نا، دکانوں کے ہیں، آپ کے گھر کے گیٹ ہیں، آپ کی گاڑیوں کے دروازے ہیں، آپ کے اس سیف کے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے، آپ کے جہاں پیسے رکھتے ہیں تجوریاں، آپ کی بڑے ہیوی دروازے ہیں، وہ آسانی سے کھول لیتا ہے آدمی اور گرا بھی لیتا ہے، لیکن یہ شٹر آنکھ کا گرانا بہت دشوار ہے۔ غضوا ابصارکم، گرا لو، نگاہیں نیچی کر لو، بند کر لو۔ نہیں کر سکتے، ہم ضعیف ہیں، اتنے ناتوان ہیں، آنکھ بند نہیں کر سکتے جہاں آنکھ بند ہونا چاہیے۔ جب ہم نہ زبان کو لگام دے سکتے ہیں، نہ چھوٹا سا آنکھ کا شٹر بند نہیں کر سکتے، ہم تقویٰ کیسے نافذ کریں گے؟ ہم باقی امور کیسے چلائیں گے؟ ہم مملکت کیسے چلائیں گے؟ ہم دنیا کا نظام کیسے چلائیں گے؟ بس اس کے لیے تقویٰ کے آمادگی کے لیے آپ کے لیے ایک کارگاہ ہے، ماہ مبارک رمضان ایک کارگاہ ہے مومنین کی، تقویٰ کی کارگاہ ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ صوم، ایک کام صوم ہے۔ صوم یعنی ٹھہر جانا، رک جانا، رک جاؤ۔ کس سے؟ معمولات سے رک جاؤ، عادتوں سے رک جاؤ، روزمرہ اپنی روٹین سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، ارادہ کر کے رک جاؤ۔ نہ اس وجہ سے رک جاؤ کہ جائز نہیں ہے، ناجائز سے تو ویسے ممنوع ہے، وہ تو ممنوعات میں سے ہے۔ ناہی اور ہے، صوم اور ہے۔ ناہی ناجائز سے روکنے کو ناہی کہتے ہیں، منع ناجائز سے رک جانا، اور صوم جائز سے رک جانا یا ضروری چیز سے رک جانا۔ نہ کرو یہ کام۔ یہ روزہ ہے، اس روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ یہ روزہ رکھ کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک دن کے روزے کا آپ کو افطار تک نتیجہ پتہ چل جائے گا۔ مثلا ایک دن یہ کام کریں آپ، معدے کا در بھی بند کر لیں، کھانا بھی چھوڑ دیں، وہ ٹائم جو مقرر ہے،
طلوع فجر سے مغرب تک پینا بھی چھوڑ دیں، اور جس طرح روزے کے روایت کے اندر ہے کہ 3 درجے ہیں روزے کے، ایک فاقہ ہے، ایک روزہ انسان کا جسم کا روزہ ہے، اور ایک روح کا روزہ ہے۔ ایک روزہ خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے مروی حدیث کے اندر ہے کہ ایک روزہ ہے کہ جس میں انسان کے حواس کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان ناک کا روزہ ہے، اور ایک روزہ انسان کا جو توجہ کا روزہ ہے، فکر کا روزہ ہے۔ یہ سب روزے ہی کے درجات ہیں۔ ایک روزہ دار ہے جو کھا پی نہیں رہا لیکن بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ایک ہے جو نہ بول بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا ان چیزوں کو جن سے روکا گیا ہے۔ خود سے نہیں بنانا یہ نظام کہ میں نے بولنا نہیں ہے، چونکہ نہ جن چیزوں سے کہا گیا، مثلا اب روزے میں سانس جاری رکھنا ہے، آکسیجن نہیں روکنی، اسی طرح آنکھ سے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ دیکھنی ہیں، لیکن جن سے رکنا ہے وہ رک جاؤ ان سے، اور گفتگو میں کچھ باتوں سے، موضوعات سے رک جاؤ، اجتناب کرو۔ کچھ آدمی ممکن ہے اتنی توفیق انہیں نصیب ہو جائے کہ وہ زبان اور آنکھ کا روزہ بھی رکھ لیں، لیکن فکر کا، خیال کا، ذہن کا روزہ ان کے لیے مشکل ہے، دل کا روزہ مشکل ہے۔ یعنی طرح طرح کے خیالات، موضوعات، توجہ کدھر ہوتی ہے ہماری؟ ایک روزہ دار وہ ہے کہ جس کا ماہ صیام روزے کی حالت میں ہے کہ دن بھر طلوع فجر سے مغرب تک ایک لحظے کے لیے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں گئی، صرف اپنے رب کی طرف توجہ ہے، اپنے پروردگار کی طرف توجہ ہے۔ خوب، یہ اس پر کوئی چیز حملہ ور ہو سکتی ہے جو طلوع فجر سے مغرب تک اپنے رب کے علاوہ کسی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے، دھیان کا روزہ؟ اس پر کون حملہ کر سکتا ہے؟ اس کو شیطان ورغلا سکتا ہے؟ کتنا محفوظ ہے یہ، اس پر کوئی چیز حملہ ور نہیں ہو سکتی۔ یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تقویٰ کی کارگاہ شروع ہے باقاعدہ، آج بھی انشاءاللہ مومنین کا روزہ ہی ہوگا۔ اس آخری شعبان کا روزہ 2 طرح سے اہم ہوتا ہے، ایک یوم الشک ہوتا ہے آخری دن شعبان کا، اور دوسرا استقبال رمضان کا، اتصال کا، شہرین کے اتصال کا روزہ بھی آخری شعبان کا روزہ اس لیے مہم ہوتا ہے کہ زور تک اگر کچھ بھی نہیں کھایا، بے شک سحری نہیں بھی کھائی، زور تک اگر کچھ نہیں کھایا تو زور سے پہلے نیت کر لیں، روزے کی ہو جاتا ہے۔ اب تو زور ہو گئی ہے، زور تک نیت کر لیں، اگر صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تو روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ اتصال کے لیے ہے۔ کل سے یہ کارگاہ باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہی ہے، اہتمام کر کے، نیت کر کے، اور وہ جو برکات اللہ نے روزے کے لیے ذکر فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے لیے اپنے نفوس کو آمادہ کریں تاکہ اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ مقرر فرما دے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر
و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں اور قائم کریں۔ تقوی اللہ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسان کے لیے، اور اس تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان ربیع قلوب و ربیع القرآن، دلوں کی اور نفوس کی آمادگی کا ماہ ہے، خیرات و برکات لے کر آ رہا ہے، دامن بھرا ہوا مہینہ مومنین کی جانب رخ کیے ہوئے ہے، اور مومنین کے دلوں کو اللہ نے اس میں آمادہ کیا ہے۔ لیکن اس سال یہ ماہ بھی ایسے حالات میں آیا ہے کہ جب پہلے سے مومنین بالخصوص اور تمام بشریت بالعموم ایک غیر معمولی صورتحال میں مبتلا ہیں، کیفیت میں مبتلا ہیں، اور وہ خوف ہے وبا کے آنے سے۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے، اس مصیبت سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ اب اس وبا سے متعلق اور جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، اور بہت ہی اہم زمانہ ہمارا گزر رہا ہے، روز و شب بلکہ لمحہ لمحہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آگاہی ضروری ہے۔ چونکہ خطبے کی حد سے موضوع زیادہ بڑا ہے تو انشاءاللہ اسے کوشش کریں گے علیحدہ سے آپ کی خدمت میں ممکن ہوا اگر آج شب بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ضروری تذکر جو چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں جہاں اس کے دیگر وبا اور خوف کے آثار ہر شعبے پر سیاست و معیشت و روزگار اور روزمرہ زندگی انسانوں کی متاثر ہو رہی ہے، اس میں سے ایک خصوصیت کے ساتھ دین و مذہب پر بھی اس کے اثرات ہیں، اور باقی دنیا سے پاکستان میں زیادہ ہیں۔ چونکہ دین و مذہب تو پوری دنیا میں ہے، شرق میں ہے، غرب میں ہے، اپنے اپنے دین و مسلک کے مطابق، وہاں کوئی ایسی الجھن نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اس وبا کے ایام میں عام دنوں میں بھی دین و مذہب زیر بحث رہتا ہے، اور سیاست کا شکار بھی رہتا ہے، اور مختلف جہالت کا سب سے زیادہ شکار رہتا ہے دین و مذہب۔ وبا کے دنوں میں بھی دین محفوظ نہیں ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ رمضان کے لیے ہی پہلے سے ہی تشویش مطبوعات میں، چینلز میں، سیاستدانوں میں، پارٹیوں میں، عوام کے علاوہ ہر طبقے میں تشویش تھی۔ تنہا طبقہ جس کو کوئی اس بارے میں ٹینشن نہیں تھی وہ عوام تھے کہ رمضان میں کیا ہوگا، تراویحوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ اس قسم کی عوام کو اور مشکلات ہیں، اور ان لوگوں کو علیحدہ مشکلات ہیں۔ عرض کروں گا کہ جو وبا کے تدارک کے لیے جو کچھ سوچا گیا ہے وہ مستقل موضوع ہے، اسے انشاءاللہ علیحدہ عرض کروں گا۔ مخصوصاً پاکستان کے اندر اس وبا کے دنوں کے لیے جو تدبیریں کی گئی ہیں ان کے کیا اثرات نکل رہے ہیں، ان کی طرف توجہ لازمی ہے۔ اسی بہانے سے یہ نشست بھی ہوئی صدر مملکت کے ساتھ، علماء، مختلف مسالک کے علماء، اور پھر ان میں سے کچھ برگزیدگان علماء وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، صدر صاحب کے ساتھ
زیادہ بڑی نشست تھی اور وزیر اعظم کے ساتھ برگزیدگان کی تھی، جبکہ صدارت کا عہدہ بڑا ہوتا ہے وزارت عظمیٰ سے، ان کے ساتھ برگزیدگان کی نشست ہونی چاہیے تھی، لیکن وہی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہے۔ اور وہاں ایک معاہدہ طے پایا ہے 20 نکاتی مساجد کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہوا ہے، اور وہ بھی خصوصاً نماز تراویح کے لیے، اور تمام مسالک کے علماء نے اس پہ اتفاق کیا ہے 20 نکات میں خبروں کے مطابق۔ اور جیسا بیانیہ اس کا آیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نماز تراویح قائم کی جائے گی ان 20 نکات ضابطے کے مطابق، جن میں سے مثلا 6 فٹ کے فاصلے پر نمازی کھڑے ہوں گے تراویح پڑھنے کے لیے۔ البتہ بیچ میں جمعہ بھی اور جماعت بھی اس کے ذکر کیا گیا ہے، لیکن محور اس کا نماز تراویح ہے، چونکہ ماہ رمضان کی جو خصوصی عبادت بعض مسالک کے اندر ہے وہ نماز تراویح ہے، جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور یا درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ مختلف ہیں اس کی رکعات بھی، بعض 20 پڑھتے ہیں، بعض 10 پڑھتے ہیں، بعض 8 پڑھتے ہیں، وہ مسالک کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اور اس کے لیے سب علماء یک زبان ہوئے، جو کسی بات پر ایک نہیں ہوتے، نماز تراویح کے لیے ایک ہوئے۔ اور بات وہی چاند والے جو مفتی صاحب ہیں، جو اپنا دائرہ مفتیت جو ہے وہ چاند سے بڑھا کے یزید تک بھی لے گئے تھے، اور چاند دیکھتے دیکھتے یزید نظر آنا شروع ہو گیا انہوں نے آغاز کیا اس بحث کا کہ جب ساری مارکیٹیں کھول رہے ہیں، انڈسٹریز کھول رہے ہیں، آپ چونکہ لاک ڈاؤن نرم کر رہے ہیں، آپ موقع دے رہے ہیں، کارخانے، فیکٹریاں، کاروبار، تو پھر مساجد کیوں بند ہیں؟ مساجد بھی کھولنی چاہیے آپ کو۔ جبکہ سب سے بڑی چیز جو بند ہے پاکستان میں اس وقت اور سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ تعلیمی اداروں کی بندش ہے۔ مارکیٹوں سے بھی زیادہ نقصان تعلیمی اداروں کی بندش کا ہے۔ یونیورسٹیاں بند ہیں، کالجز بند ہیں، اسکول بند ہیں، اور مدرسے بند ہیں، اور ملینز افراد جن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہ پوری نسل جو خراب ہو رہی ہے وہ، اور اس پہ کسی کو چنتا نہیں ہے۔ بلکہ ابتدائی دنوں میں تو بچوں کے کچھ کلپ بھی سوشل میڈیا پہ آئے تھے، کرونا زندہ باد کے، چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے جنہیں کہا گیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے چھٹیاں ہیں، تو انہوں نے کرونا کے حق میں باقاعدہ ریلیاں نکالیں اور زندہ باد کے نعرے لگائے انہوں نے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ اچھا ہوا چھٹیاں ہو گئی۔ خود بچوں کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، والدین کو بھی پرواہ نہیں ہے، سرکار کو بھی پرواہ نہیں ہے، عوام کو بھی پرواہ نہیں ہے، کسی کو بھی، ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا، کوئی نشست بھی نہیں ہوئی، کوئی دباؤ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پریشان ہے تو اسکولوں، پرائیویٹ اسکولوں والے پریشان ہیں کہ انکم بند ہو گئی ہے، ان کی بلڈنگوں کے کرائے ہیں، تنخواہیں ہیں اسٹاف کی، لیکن فیسیں نہیں آ رہی ہیں، تو ان کو تشویش ہے۔ انہوں نے رائے حل نکال لیا کہ 20% فیسیں کم کر کے لیتے رہیں، بند اسکولوں کی فیسیں لیتے رہیں۔ ان کا رائے حل نکال دیا گیا ہے، ان کو آرام آ گیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان اصل تو علماء کی ایک انڈسٹری ہے، ان کے لیے کیوں نہیں آپ نے موقع دیا کہ اگر یہ ضائع ہو گیا موسم تو پھر تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، چونکہ سال بھر میں یہی مہینہ ہوتا ہے جس میں موقع ملتا ہے، اجتماعات کا رخ ہوتا ہے لوگوں کا، مومنین کا۔ بہت بے نمازی بھی انسان بھی آ جاتا ہے ماہ رمضان کی طرف، اور کسی نماز میں نہ آئے، تراویح میں ضرور آ جاتا ہے۔ پھر زیر تراویح اسی طرح مفت میں تو نہیں ہوتی، وہ آخر میں حساب کتاب ہوتا ہے، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ طے ہوتا ہے، فیس باقاعدہ لیتے ہیں، جس طرح محرم میں ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے محرم میں، اور ایک بڑی صنعت ہے، اور اس صنعت میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ انہیں خیال آیا کہ یہ تو ایسے ہی نکل جائے گا تو مشکل میں پڑ جائیں گے ہم، لہٰذا اس کو بھی کھولا جائے۔ اور اس کے لیے صدر مملکت نے پہلے مصر سے فتویٰ منگوایا،
پھر ادھر ملک کے اندر جائزہ لیا، نبض دیکھی تو تیور انہیں کوئی اچھے نہیں لگے علماء کے، تو انہوں نے فوراً ہی ہائی سطح پر اتنا اجلاس، کسی ملکی سلامتی کے موضوع پر اتنا بڑا اجلاس نہیں ہوا، بہت حساس ترین موقعوں پر بھی مثلا اتنا بڑا اجلاس نہیں ہوا جتنا تراویح کے لیے ہوا ہے۔ اعلیٰ سطح کی قیادت سرکاری بھی اور مذہبی بھی جمع ہوئے ہیں آپس میں، اور انہوں نے یہ فارمولہ 20 نکاتی طے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی، سیاستدان بیان دے رہے ہیں، میڈیا شور مچا رہا ہے، صحافی بیان دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو شروع سے جو کہتے تھے کہ اصل سرے سے مذہب کا سلسلہ ہی بند کر دو، کہ مذہب ہو ہی نہ وبا کے دنوں میں، نہ عام دنوں میں، نہ رمضان میں، نہ کسی اور میں، ویسے ہی ختم کرو اس سلسلے کو۔ وہ پہلے سے ہی عورت مارچ والے اور اس طرح کے دیگر نام نہاد روشن فکر جو اپنے آپ کو لاڈ سے کہتے ہیں، راشن فکر لوگ، یہ تو ویسے ہی مذہب کی چھٹی کے قائل ہیں کہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو صورتحال پیش آئی ہے اور معاہدہ ہوا ہے اور طے پایا ہے اور اس طرح سے رائے حل نکالا جا رہا ہے، بہت ہی افسوسناک ہو سکتا ہے یہ موضوع، اور ہے کہ اس طرح سے ایک موضوع کو بنا کر آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اس وبا کے پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے کر، اور تبلیغی جماعت کے سربراہ کو، جو ہندوستان میں پاکستان سے بڑی تبلیغی جماعت ہندوستان میں ہے، سب سے بڑی تبلیغی جماعت بنگلہ دیش میں ہے، سب سے بڑی دنیا کی، اس کے بعد ہندوستان میں اور پھر پاکستان میں ہے۔ پاکستان کی تبلیغی جماعت بہت فعال ہے، بہت زیادہ، پاکستان کے تمام طبقات سے زیادہ ایکٹیو تبلیغی جماعت ہے، لہٰذا یہ نمایاں ہیں بہت۔ وہ ان کی فعالیت پاکستان میں اتنی منعکس نہیں ہوتی، لیکن آج کل ساری دنیا میں وہ صفحے اول میں سرخیوں میں ہیں۔ ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے سربراہ کو کرونا پھیلانے کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان پر کیس قتل غیر عمد کا، قتل خطا کا ان پر کیس بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی چاہتے ہیں، مودی سے سیکھ کر یہ وبا کا ذمہ دار کچھ ان مفتیوں کو، حافظوں کو قرار دینے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو ہم بعد میں کیس بنائیں گے اور ان کو بھی اندر کر دیں گے، اور یہ انہیں معلوم نہیں ہے، یا اس طرف ان کی توجہ مفتی صاحب کی نہیں ہے کہ بعد میں انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور ایسے موضوع پر لگ گئے ہیں کہ جو سرے سے واجب اور فرض نہیں ہے۔ نماز تراویح کسی مذہب میں واجب نہیں ہے، کسی مسلک میں۔ اب شیعہ کے ہاں تو یہ تراویح کا یہ طریقہ مشروع ہی نہیں ہے، چونکہ کوئی غیر واجب نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ نماز جماعت کسی نفلی نماز کے لیے، سنت نماز کے لیے، غیر فریضے کے لیے نماز جماعت نہیں ہے شریعت میں۔ اور شریعت سے ہٹ کر جو کام ہو تو اس کو تو خود علماء بڑی شدت سے کہتے ہیں بدعت ہے یہ، لیکن اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے تو ٹھیک ہے، رہنے دو اس کو، چونکہ فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ وہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ نماز شبہ رمضان کے نفلی نمازیں ہیں، فرادہ ہیں، نفلی نمازیں ساری فرادہ ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ کوئی نماز بھی۔ فریضہ نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ نماز نفلی ہے، سب جو پڑھتے ہیں ان کے نزدیک بھی نفلی ہے۔ ایک نفلی نماز اگر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی معصیت، گناہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھی جائے تو۔ لہٰذا اس کو اتنا اہم قرار دے کر، واجب سے بھی زیادہ اس کی اہمیت قرار دے کر، اور اس پر اصرار کرنا، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ سرکار سے معاہدہ کرنا، اور معاہدہ کر کے پھر اس کو ایشو بنانا، میڈیا میں اس پر حملے کروانا، یہ خود ہی سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے کیا ہے، وہ علماء سرکاری جو جنہوں نے کیا ہے، یہ سرکار اور سرکاری دونوں فریق جو جمع ہوئے ہیں، خود اس کی وضاحت کر سکتے ہیں
کہ وبا نہ بھی ہو تو بھی یہ نماز واجب نہیں ہے، نفلی ہے. اور نفلی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو سنت ہو، سنت نفلی بھی نہیں ہے، ایک اجتہادی نفلی کہہ سکتے ہیں آپ. اگر زیادہ سے زیادہ اس کا جواز نکالیں، اجتہادی نفلی نماز ہے. پھر اس میں کافی آپس میں لین دین بھی، اور باقی ساری دنیا میں معطل بھی ہے، تعطیل بھی ہے. کعبہ میں نہیں ہے، مسجد النبوی میں نہیں ہے، کسی بڑے عبادت گاہ میں نہیں ہے. واجب نمازیں جو ضروری ہیں ان کی جماعت کی بھی بندش ہے. تو یہ مستحب نماز کے لیے اتنا اصرار کیا گیا ہے. نماز جمعہ واجب ہے، یوں نہیں کہ نماز تراویح اور نماز جمعہ برابر ہیں. نماز جمعہ کا مقایسہ، موازنہ تراویح سے نہیں کر سکتے. نماز تراویح مجالس کی طرح ہیں، جس طرح ابھی مثلا شیعہ مجالس برپا کرتے ہیں. وہ مجالس عام دنوں میں بھی جب حکومت پابندی لگا دیتی ہے یہ مجلس نہیں ہوگی تو نہیں کرتے، بانی کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہونی مجلس، چھوڑ دیتے ہیں. یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے، علاقے والے آ کے درخواست دے کے مجلس بند کروا دیتے ہیں، بند ہو جاتی. تو اب ان دنوں میں اگر وبا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کہیں کہا جاتا ہے مجلس نہ کرو تو اصرار کرنا پھر تو ایسا ہی ہے جیسے تراویح پر اصرار کریں گے کہ یہ حتماً ہو. چونکہ دونوں میں مجالس بند ہوں گی تو ایک طبقہ متاثر ہوتا ہے، ذاکرین خطباء کا نقصان ہے، وہ ان کا درآمد کا ذریعہ ہے. تراویح بند ہوگی، حافظوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، انہوں نے اتنی محنت سے حفظ کیا ہے، تراویح کی خاطر ہی تو یہ سارا زور لگایا انہوں نے، یہی بند کر دیں کہ تو ان کو اگر حکومت یہ کہہ دے. طریقہ ایک یہ ہے کہ یہی فنڈ جو وبا کے لیے انہوں نے تقسیم کرنا ہے، اسی میں سے کچھ ان لوگوں کے لیے رکھ دیا جائے کہ جتنا تراویح پڑھانے سے ان کو ملتا ہے، تراویح پڑھائے بغیر ہر حافظ کو اتنا ملے گا. تو یہ ایک رائے حل ہے جو حکومت نکال سکتی ہے. یا مجالس مثلا ساکروں کو وہ فیس دے دی جائے جو مجلس پڑھنے کی صورت میں، چونکہ ان کو تو فیس سے غرض ہوتی ہے، مجلس نہ ہو یا نہ ہو، وہ تو کہتے ہیں جو طے شدہ تھی وہ مجھے دے دو، بس دے دو اس کو، تو اس کا وہ راضی ہے. تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لہٰذا حکومت اس کے لیے پیکج نکالے. اور یہ جو مشکلات کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے اور بعد میں سب مساجد پر اور علماء پر اور دین پر ساری بات لے کر آئیں گے یہ میڈیا، یہ ایک شر، زیادہ بڑا شر پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اس کو درایت سے مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. اتنا لازمی کام نہیں تھا تراویح جتنا اس کو بنا لیا گیا ہے. نماز جمعہ واجب ہے. واجبات کے بھی قانون ہیں. وہ یہ کہ جب اضطرار ہو، جیسے ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں کہ آپ پر روزہ فرض ہے، اور ساتھ ہی دوسری آیت میں، اگلی آیت میں ہے کہ جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے وہ نہ رکھے روزہ، وہ دوسرے دنوں میں یہی عدد پورا کر لے، یہی تعداد، اتنے روزے دوسرے ایام میں جب اضطرار نہ ہو وہ روزے رکھ لے. یعنی واجبات بھی جب اضطرار آ جائے تو ان اضطرار کے لیے ایک دیگر صورت رکھی گئی ہے. اختیار کی صورت اور اضطرار کی دونوں شقیں دین کے اندر موجود ہیں. کہ اختیاری صورتحال ہے تو یہ واجب اس طرح ادا کرنا ہے، اضطراری صورتحال ہے یہ واجب اس طرح سے ادا کرنا ہے. نوافل مستحبات ان کی بعض علیحدہ ہے، اور جو واجبات ہیں ان کی بعض اختیاری اضطراری کی شق دین کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اضطرار پہلے ہو، اختیاری حالت ختم ہو، پھر اضطراری احکام لاگو ہوں گے. یہاں پر یہ بات کہ آیا جمعہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا فرائض جماعت یومیہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے اختیار کس کا ہے؟ وزیروں کا اختیار ہے. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تشخیص دے گا کہ اس وقت اضطرار ہے یا اختیار ہے. ڈاکٹر کہیں گے اضطرار ہے یا اختیار ہے. مولانا لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے. صدر مملکت کو، یہ کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس وقت اختیاری صورت ہے یا اضطراری صورت ہے؟ یہ بات روزے کے لحاظ سے بھی ہے.
ابھی بعض لوگوں نے سوالات پوچھے بھی ہیں، جیسا میڈیا میں نشر ہو رہے ہیں، کہ اگر کوئی کرونا کا مریض ہے، ابھی رمضان میں کرونا مریض بڑھ جائیں گے، اگر یہ فتویٰ آ جائے کہ کرونا مریض روزہ نہ رکھے تو ہر دوسرا آدمی کرونا مریض ہو جائے گا، کہ کرنٹینہ میں بھی نہیں ہو جائے گا، ہاسپٹل بھی نہیں جائے گا، چیک ٹیسٹ بھی نہیں کرائے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گا، چونکہ مجھے شک ہے کہ شاید کرونا ہو مجھے۔ عزیز من، ڈاکٹر کسی کا روزہ معاف نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ روزہ نہ رکھو۔ مجرم ہے وہ ڈاکٹر جو کسی مومن کو کہے تم روزہ نہ رکھو، یا کسی کو کہے تم نماز نہ پڑھو، کسی کو کوئی اور کہے یہ واجب نہ کرو، یہ حج نہ کرو تم۔ نہ، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ وہ بیماری بتا سکتا ہے کہ تم بیمار ہو یا نہیں، روزے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا وہ کہ تم یہ روزہ رکھو یا نہ رکھو تم۔ یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ آیا اس وقت اضطرار ہے یا نہیں کہ نماز جمعہ نہ منعقد کیا جائے؟ چونکہ باقی نمازیں بھی فرادہ ہو جاتی ہیں، نماز جمعہ تنہا نماز ہے جو فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر نماز جمعہ جماعت ممنوع ہو گیا تو نماز جمعہ ہوگا ہی نہیں، گھروں میں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نافلہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یومیہ فرائض گھر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، یا مساجد میں فرادہ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ واحد فریضہ ہے جو جماعت سے پڑھنا ہے آپ کو۔ اضطرار اگر ہوا تو آپ نہ پڑھیں۔ لیکن آیا اضطرار ہے اس وقت؟ اگر ہم نالائکی، انتظامی نالائکی کو اضطرار قرار دیں، ہم کوئی انتظامی نالائکی ہو جائے، اس کو کہیں یہ اضطرار ہے، تو یہ تو اضطرار کے زمرے میں نہیں آتا، نالائکی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر اس طرح سے اضطرار ہو منسٹریوں کے اختیار میں، بیوروکریٹس کے اختیار میں، یہ کہیں کہ اضطرار آ گیا ہے، پھر تو قانون بھی ختم ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے ملک میں ایک سابقہ ڈکٹیٹر نے ایمرجنسی نافذ کی تھی، قانون معطل کیا تھا، عدالت نے آ کے سزائے موت دی، عبرتناک سزا، کہ پھانسی دے کے پھر ڈی چوک میں لٹکا رہے۔ اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے۔ کیا کیا تھا اس نے کیا کیا تھا؟ آئین توڑا تھا، آئین معطل کر کے ایمرجنسی نافذ کی تھی، یعنی اضطرار کا اعلان کیا کہ اضطرار ہے، ملکی حالات میں اضطرار آ گیا ہے، اب معمول کا آئین منشور نہیں نافذ ہوگا، ایمرجنسی نافذ ہوگی، ڈکٹیٹر کے احکامات چلیں گے۔ تو عدالت عالیہ نے جرم قرار دیا۔ اب وہی عدالت عالیہ آیا یہاں موجودہ صورتحال میں کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کسی اور کی بات نہ سنیں۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا کو جھوٹا کہا ہے، کل وزیر اعظم کے ساتھ نشست میں، اور میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ توبہ کروائی ہے ان سے، انہوں نے میڈیا سے معافی مانگی ہے، انہوں نے صحافیوں سے توبہ کروائی ہے انہوں نے کہ یہ کیوں کہا ہے میڈیا جھوٹا ہے۔ انہوں نے میڈیا والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ جھوٹا نہیں ہے کیا؟ واقعی میڈیا جھوٹا نہیں ہے؟ تو میں نے جھوٹے کو جھوٹا کہا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جھوٹے میڈیا نے بھی انہیں معذرت پہ مجبور کیا ہے۔ میڈیا کہہ رہا ہے اضطرار ہے، سیکولر کہہ رہے ہیں اضطرار ہے، بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں اضطرار ہے، فلاں کہہ رہے ہیں اضطرار ہے۔ آپ سب کو چھوڑ دو، آپ ملک کے اعلیٰ عدلیہ کے سب سے اعلیٰ جج کو لے لو، چیف جسٹس پاکستان موجودہ گلزار احمد صاحب محترم، یہ کیا فرما رہے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی نااہلی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ وبا سے نمٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولانا نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ عدالت عالیہ کا سربراہ اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ روزانہ شاہ سرخیوں میں پڑھتے ہیں ان کے سارے بیانات، ان کی بات تو حجت ہے، ان کی بات تو معتبر ہے، ان کی بات کی تردید بھی نہ حکومت نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، نہ میڈیا نے کہا ہے یہ غلط ہے۔ بس ٹھیک بات کی انہوں نے کہ اس حکومت نے، نہ صوبائی حکومتوں نے نہ وفاقی حکومت نے اس بیماری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ خب جب آپ بیماری
کہ دنوں میں، وبا کے دنوں میں نااہلی کی وجہ سے ابتری پیدا کر دو، افراتفری پیدا کر دو، پھر اس کو بحران و اضطرار قرار دو، اور پھر اس میں دین معطل کر کے مسجدیں بند کر دو، کہ کہو کہ اضطراری احکام ہیں، جب مشکلات ہوں تو دین معطل ہوتا ہے۔ روزہ نہ رکھو اگر مضطر ہو، تم سفر پہ ہو روزہ نہ رکھو، اگر مریض ہو روزہ نہ رکھو، اگر مشقت ہے بہت زیادہ قابل برداشت نہیں ہے روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھو جب سہولت ہو جائے۔ یہ تو دین خود یہ شقیں رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن جب اضطرار ہو، نہ کہ جب بے لیاقتی ہو، نااہلی ہو، نالائکی ہو، اور جان بوجھ کر آپ ایسے حالات پیدا کرو کہ مریضوں کے ٹیسٹ ہی نہ لو، مریضوں کے لیے انتظام ہی نہ ہو، مریضوں کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ نہ کرو، اور پھر سب کے اوپر پابندی لگا دو کہ مارکیٹیں بھی بند، دکانیں بھی بند، کاروبار بھی بند، فیکٹریاں بھی بند، سب کچھ بند۔ خوب سب کچھ بند ہے، حکومت کیوں بند نہیں کی ہے تم نے؟ کابینہ کیوں بند نہیں کی ہے تم نے؟ پولیس کیوں ڈیوٹی پر ہے؟ فوج کیوں ڈیوٹی پر ہے؟ میڈیا کیوں ڈیوٹی پر ہے؟ یہ کیوں نہیں بند کی ہے؟ کیا کرونا ان کو نہیں لگتا؟ اسی اضطرار میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ضروری ہے۔ وہ اگر ڈاکٹر بند کر دیں، اضطرار ان کو بھی شامل ہو جائے تو بیماری اور زیادہ تباہی مچائے گی۔ پولیس اگر چھٹی کر دی، ملک میں اور زیادہ ناامنی افراتفری پیدا ہوگی۔ فوج اگر چھٹی کر جائے، اور زیادہ ملک غیر محفوظ ہو جائے گا۔ حکومت اگر چھٹی کر جائے، زیادہ ہرج و مرج پیدا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اضطرار کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کھلی رہنی چاہیے۔ کچھ معیشت کے دروازے کھلے رکھنے ہیں آپ نے، تاکہ اضطرار نہ بڑھے نہیں اضطرار۔ اسی طرح کچھ چیزیں آپ کو ایسی انتظام کرنے ہیں، تحفظ دینا ہے کہ جس میں اضطرار کنٹرول ہو۔ نہ یہ کہ آپ سب کو بھیڑ بکری ایک جگہ جمع کر کے سب کو بند کر دو، گھروں میں بند کر دو، یہ رائے حل نکالا ہے۔ یہ نامعقول ترین رائے حل ہے، جس خناس کے ذہن سے بھی نکلا ہے اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ بات جو حالات حاضرہ کے متعلق ہوگی اس میں عرض کروں گا میں، کہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے اس وبا کے نتیجے میں، جو لاک ڈاؤن، اور اس سے کیا دنیا میں ابھی تک کیا ہو چکا ہے، جو باہر آ چکا ہے منظر عام پر، وہ آپ تصور کر کے لرز جائیں گے۔ جو ان کی حماقتوں کی وجہ سے یہ ہے، یہ احمقانہ فیصلے مفاد پرستی کی بنیاد پر، یہ درست نہیں ہے۔ آپ وبا کو فرقہ واریت میں لے گئے ہیں، فرقہ وارانہ رنگ اس کو دے دیا ہے۔ وبا کا دن اضطرار ہے یا نہیں، یہ کون تشخیص دیتا ہے؟ پہلے تو اس کی نشاندہی کرو، کس کے حق میں ہے کہ اضطرار تشخیص دے کے حکم کرے کہ یہاں پر اضطرار ہے، اور دین کا اضطراری ضابطہ نافذ ہوگا، نہ اختیاری۔ آپ اختیاری دنوں کو اضطرار بنا کر اور پھر اس میں اضطراری احکام نافذ کرو، یہ ناجائز ہے، یہ نادرست بات ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ دین نے خود بتایا ہوا ہے۔ حاکم شارع، حاکم شرعی، حاکم الہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ الامامت ہی زعامت الدین والدنیا، دین اور دنیا کی لگام، دین و دنیا کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام تشخیص دے سکتا ہے۔ آپ ایران میں دیکھیں، وہاں مساجد بھی بند، جماعت بھی بند، مجالس بھی بند، زیارتیں بھی بند، جمعہ بھی بند۔ وہاں علماء کا کوئی بورڈ نہیں بلایا گیا، کوئی اجلاس نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کہ حاکم شرعی موجود ہے، حاکم الہی موجود ہے، اس نے تشخیص دیا اضطرار ہے، بند کر دو، بند ہو گیا۔ آپ حاکم شرعی پر دروازہ دین کا بھی دنیا کا بند کر کے خود حاکم شرعی بن جاتے ہیں۔ حاکم شرعی، پریزیڈنٹ حاکم شرعی بن جاتا ہے، وزیر اعظم حاکم شرعی بن جاتا ہے، منسٹر حاکم شرعی بن جاتا ہے، ہر تنظیم کا سربراہ حاکم شرعی بن جاتا ہے، ہر مسجد کا امام حاکم شرعی بن جاتا ہے۔ یہ کس کی سیٹ پہ جا بیٹھے ہو تم؟ معاہدوں سے متبادل نظام کا متبادل لے آئیں گے آپ، ان 20 نکات معاہدوں سے۔ اور یہ 20 نکات کسی سرکاری، اسلام آباد کی سرکاری مسجد میں بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ 20 نکات 6 فٹ کے فاصلے پہ کون سا مذاق؟ جماعت، یہ جماعت ہونی ہے 6 فٹ کے فاصلے سے؟
کس نے جواز نکالا ایک 6 فٹ کے فاصلے پہ نماز جماعت پڑھو؟ یعنی دین کا مذاق اڑاؤ. یہ حاکم شرعی کے اختیار میں ہے. عزیزان، یہ بات نہایتاً، جیسے کرونا نے بہت کچھ تسلیم کروا دیا نا آپ سے، جو آپ دین کی نہیں سنتے تھے، اللہ کی نہیں سنتے تھے، ڈاکٹروں کی نہیں سنتے تھے، کرونا نے سب منوا لیا آپ سے. پولیس کی نہیں سنتے تھے، کرونا نے منوا لیا. آخر کار کرونا نے آپ سے حاکم شرعی منوا لینا ہے. دلائل سے نہیں مانو، تبلیغ سے نہ مانو، رہنمائی سے، ہدایت سے نہ مانو، لیکن کرونا نے آخر آپ کو منوا لینا ہے کہ آپ کے ہاں امامت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہر درد کی دوا امامت ہے عزیز من. وہاں تسلی ہوتی ہے. امام کہے جمعہ پڑھو تو پڑھ کے تسلی ہوتی ہے، امام کہے جمعہ چھوڑ دو تو نہ چھوڑ کے بھی تسلی ہوتی ہے. لیکن اگر امام کے بغیر پڑھ بھی لیا تو بھی دل مطمئن نہیں ہے، ساتھ زور بھی پڑھتے ہو، پھر اٹھ کے پھر جگاڑ لگاتے ہو ساتھ زور کا اس کے، چونکہ مطمئن نہیں ہو. تو اس راہ حل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ابھی اسماعیلی جماعت کے اندر انہوں نے کرونا کے دنوں میں کیا کرنا ہے، کس کی بات سنیں گے؟ کس کی بات سنیں گے؟ امام کی، اپنے امام کی. امام جو کہے گا، امام وقت جو کہے گا اس کی بات سنیں گے. شش امامی امام کی بات سنتے ہیں، 12 امامی یہ خود امام بنے ہوئے. اس رائے حل کی طرف آنا ہوگا. اللہ کا بھی یہ فرمانا ہے، ایتیا طوعاً او کرہا، راضی ہو کر ہو یا ناراحت ہو کر تمہیں آنا پڑے گا، آنا پڑے گا اس راہ کے اوپر. یہ آخری رائے حل ہے آپ کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام انسانوں کو اس بلا سے نجات عطا فرمائے، تمام مومنین مسلمین کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور پاکستان میں اور گرد و نواح میں جو کوئی انسان مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.